محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلے آپ یہ کلام سماعت فرمائیے۔ آن پھنسا ہے دل کا سفینہ، شاہ مدینہ بیچ بھور میں، اور یہ بھی بھور میں ہے سفینہ، بے دست بے کرم کیجیے سرکار مدینہ، اور یہ بھی بھور میں آئی ہے کملی والے تیری دہائی ہے۔ مجھے یہ بالکل امید نہیں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کلام سننے کے بعد واہ کیا ہو، بلکہ آپ نے آہ کیا ہوگا، یا استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت کہے ہوں گے۔ ان شرکیہ کلاموں کو لکھوانے والے، لکھنے والے اور فلم کے پردے پر ادا کرنے والے سارے لوگ مسلمان تھے۔ درد، مغل اعظم اور پالکی فلموں کے لیے لکھنے والے ان تینوں نغموں کو لکھا تھا مشہور شاعر شکیل بدایونی نے۔ ان تینوں نغموں کو سب سے پہلے ہم اردو قواعد کے نظریے سے دیکھیں گے کہ ان نغموں کی اصناف کیا ہیں۔ پہلا حمد۔ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، یا اس سے حاجت روائی کی گئی ہو، یا اس سے مدد مانگی گئی ہو، یعنی غائب میں پکارا گیا ہو۔ اس لحاظ سے یہ کلام حمد تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ تو اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، نہ تو اللہ سے حاجت روائی۔ نعت۔ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس نظم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، یا کسی دیگر انبیاء کی۔ تو اس کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے بجائے ان کو غائب میں پکارا گیا ہے اور ان سے مدد مانگی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کلام نعتیہ کلام بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کفریہ کلام۔ یہ کلام کفریہ کیسے ہوا، یہ سمجھانے کے لیے مشہور اداکار قادر خان مرحوم کافی ہیں۔ پہلے آپ ان سے سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجیے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کی در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے
تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے. یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے. دوستو، عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے ایک طویل تقریر درکار نہیں ہے، بلکہ اسے 2 ٹوک لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے. اسلام کے 5 ستون ہیں. پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج. توحید کیا ہے؟ کہ زبان سے اور دل سے یہ اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ توحید نہ صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا دروازہ یا پہلی سیڑھی ہے، بلکہ یہ اللہ سے لیا گیا ہمارا قول و اقرار ہے جس پر ہمیں آخری سانس تک برقرار رہنا ہے. اسی لیے ہم میں سے جب کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو لوگ کلمہ توحید پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اس شخص کی موت کلمہ توحید پہ ہو. بات بہت سیدھی سی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا ہے یا اس کی عبادت کرنی ہے. اللہ کو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس کی اس صفت کے ساتھ ماننا ہے جو اس کی صفت ہے. جیسے اللہ ہی ہے جو عرش پر مستوی ہو کر بھی ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کی فریاد بھی سن رہا ہے اور فریاد رسی بھی کر رہا ہے. اللہ اور نبی میں بہت تھوڑا سا فرق نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا فرق ہے. ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا. کسی بھی مخلوق کے متعلق اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ ہر جگہ پر حاضر ہے یا ہماری فریاد سن رہا ہے تو یہ تصور ہی ہمیں کفر کے گڈھے میں پٹک دیتا ہے. قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی، چاہے جتنی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو، ہماری پکار کو نہیں سن سکتی. بے شک شکیل بدایونی ایک مشہور اور کامیاب شاعر گزرے ہیں، مگر ان کے کلام ہمیں بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا علم ان کا صفر تھا. یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے کلام کو بڑی آسانی کے ساتھ ہضم کرتے چلے گئے. عام مسلمانوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، کسی دینی ادارے کی طرف سے نہ تو ان سے کبھی کوئی سوال پوچھا گیا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیس درج کرایا گیا. یہ بھارت کے مسلمانوں کی بہت بڑی اجتماعی کوتاہی تھی. ہم لوگوں نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھارت میں مسلمانوں کی آج جو فضیحت ہو رہی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ ہمارے اگلوں کی غلطیوں سے درگزر کرے اور ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے. شکریہ.